बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिर डेंट्स और आप देख रहे हैं SDTV। कहते हैं कि सबसे बड़ी सरमायाकारी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में होती है। आप बच्चों को सेहतमंद बड़ा कर लें, पॉपुलेशन को, और तालीम याफ्ता कर दें, उसके बाद वो खुद ही तरक्की कर लेता है मुल्क और आगे चलता है। साउथ कोरिया इसकी मिसाल है। उन्होंने 30 साल पॉपुलेशन में इन्वेस्ट किया एंड देन दे कैटापुल्ट और तरक्की कर गए। और भी इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन अगर सेहत बचपन में कमज़ोर रह जाए तो उसका दोबारा से उसको गेन करना और उसकी कमी पूरी करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बड़ी प्रेवलेंट है। हम सुनते हैं स्टंटिंग होती है, इतने परसेंट कोई है बचपन में खुराक, उनकी एल्बो से उनकी जो है वो कोनी से ऊपर उनका वो साइज़ ले रहे होते हैं कि बच्चों की है, और पहले 2-2.5 साल में। तो ये बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी पॉलिसी मेकिंग जो है न्यूट्रिशन पे वो भी कमज़ोर रही है। कुछ पता होगा तो करेंगे, तो उसके लिए बेसिक रिसर्च चाहिए होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी फैज़ रसूल साहब। आप हैं सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र गेन ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। फैज़ साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या रिसर्च एजेंडा होना चाहिए जो कि बड़ा नज़र नहीं आता। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर स्टंटिंग की हम बात कर लें, मैं ये कहूँगा आसान अल्फाज में कि हर दूसरा बच्चा पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जिसका कद छोटा होता जा रहा है, और तकरीबन चौथा बच्चा ऐसा है कि जो हर 4 में से एक बच्चा ऐसा है कि जिसकी जो वीक है, जिसका सेहत देखने से कमज़ोर बारीक पतला नज़र आता है। वेस्टेड की हम बात करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे अंडरवेट जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ यहीं पे नहीं खड़े, हमारे यहाँ ओवरवेट बच्चों का भी, जब बच्चे ज़रा सा पैदा होने के बाद चलते हैं तो उनका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से हमारा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, हमें पता नहीं कि कौन सी ग़िज़ा कितनी खानी है, किसने क्या खाना है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इसने पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर न्यूट्रिशन का इस तरह का माहौल पैदा हो गया है कि हम पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि न्यूट्रिशन एमरजेंसी वाला हाल है। इतने ज़्यादा बच्चों का मेल नोरिश्ड होना बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी कौम के लिए, कौम की तरक्की के लिए, कौम के आगे बढ़ने के लिए, GDP बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें करने के पीछे जो हमें रैशनल नज़र आता है वो शायद ये भी है, और बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारी रिसर्च है वो गाइडेड नहीं है, उसको इन्फॉर्म नहीं है। हमारा जो रिसर्च एंटिटीज़ हैं, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हत्ता कि जो बिल्कुल बॉटम लेवल जहाँ से हम रिसर्च को सीखते हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को देख लें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर डिग्री स्टूडेंट्स जब अपना थीसिस करने जाते हैं, दे डोंट हैव एनी क्लियर कट आइडिया कि व्हाट वी नीड टू डू ऑन व्हाट कुड बी आवर सब्जेक्ट टू डू आवर रिसर्च। हत्ता कि जो हमारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स या अदारे जो न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं या फूड साइंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि बच्चे रिसर्च कर, मैं स्टूडेंट्स का रिसर्च इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो पहला स्टेप है जब रिसर्च के अंदर एंट्री होती है, और बच्चे हमारे, यूथ हमारी रिसर्च सीखती है, तो उस वक्त उनको पता नहीं होता जो एट द बॉटम लाइन कि हमने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है। ये इतना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और इसका इम्पेक्ट हमारे सामने है कि ना ही हमारे तलबा, ना ही आगे आने वाले लोग इन्फॉर्म्ड है कि हमें किस तरह। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को एक ब्रॉडर को नैरो डाउन करके एक रिसर्च एजेंडा देना चाहिए? बिल्कुल जी। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को भी मैं कहता हूँ, न्यूट्रिशन के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, और ऐसे ही जो एजेंडा है रिसर्च के ऊपर, गवर्नमेंट को गाइड करना चाहिए इंस्टीट्यूट्स को, तमाम रिसर्च एंटिटीज़ को, कि फोकस्ड रिसर्च की जाए, एक नैरो डाउन हो।
اگر ہمارے ہاں جو سب سے بڑے چیلنج ہیں تو ہماری ریسرچ پہلے ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے چاہیے اور پرائرٹی وائز آگے جانی چاہیے. جانی چاہیے. اس میں لوکل حالات جیسے کہ فزیکل سائڈ ہے، افورڈیبلٹی کو ہم لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے. بالکل. ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ جی ڈفرینٹ اینگلز ہیں سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے. اس میں ایکسیسیبلٹی ہے. ایکسیسیبلٹی ڈفرینٹ اینگل میں ہے. فائنینشیل ایکسیسیبلٹی بھی ہے اور ہمارے پاس فزیکل ایکسیسیبلٹی بھی ہے ہماری پروڈکٹس کی یا فوڈ آئٹمس کی، اور ایسے ہی اویلیبلٹی ہے. اور پھر افورڈیبلٹی یا ڈیزائربلٹی، یہ دونوں بڑی چیزیں آپس میں کمپلیمنٹ کرتی ہیں. ہم یہ تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ افورڈیبلٹی کا چیلنج ہے، پر کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ڈیزائربلٹی کا بھی چیلنج ہے. چیزوں کی قیمتیں کم تب ہوں گی جب چیزیں زیادہ بنیں گی. چیزیں زیادہ تب بنیں گی جب اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، اور ڈیمانڈ کریٹ تب ہوگی جب ہمارے لوگ انفارمڈ ہوں گے کہ ہمیں کھانا کیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہیلتھی اور نیوٹریشن پارٹ کو بالکل اگنور کرتے ہیں. یہ عام ٹرینڈ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری جنرل پاپولیشن ہے کہ سستی چیز کیا مل جاتی ہے، ہم وہ پرچیز کر کے بجائے کہ ہم لوگ سوچیں کہ ہمارے لیے بہتر چیز کیا ہے. آپ اپنے بچوں کی اگزامپل لیں. جب آج کل مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ آ رہا ہوتا ہے کہ جی مہنگائی ہے پھر بھی ہماری پروڈکٹ کا ریٹ اتنا ہی ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے پر ہم چیزیں سستی کر رہے ہیں. سو یو کین امیجن کہ بڑھتے ہوئے ریٹس، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں چیزیں کم کیسے ہو سکتی ہیں. کوالٹی سنتھیٹک ہو گیا نا. ایک زمانے میں جو آلو ہے جی. وہ چپس یا سالن میں ملتا تھا، اب جو وہ اس کے چپس ملتے ہیں وہ سنتھیٹک ہیں موسٹلی، اس کے اندر پکے ہوئے، اور وہ بک بھی رہے ہیں کیونکہ خرچ کر. ریسرچ ایجنڈے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی 2-3 ایسی بڑی چیزیں ہیں جنہیں سب سے پہلے پک اپ کر کے اور آگے ڈول آؤٹ کرنا چاہیے یونیورسٹیز میں اور سینئر پالیسی لیول جو تھنک ٹینک ہیں ان کے پاس بھی؟ جیسا کہ ہم نے ڈسکشن جب شروع کی تو بتایا کہ نیوٹریشن ایک ایسی چیز ہے، غذائیت یا غذا کی کمی جو میل نیوٹریشن ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت سارے پرابلم کی جڑ ہے. اور اگر ہماری جو ریسرچ ہے نیوٹریشن فوکسڈ ہو سکے تو سب سے پہلا چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے نیوٹریشن سے متعلقہ جو پرابلم ہیں پورے ملک کے اندر ان کو پرائرٹائز کیا جائے کہ سب سے بڑا ہمارا پرابلم کیا ہے. سب سے بڑا، اگر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے اگر ہم شروع کر لیں تو ہمیں صرف پرائرٹائز کرنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 10 سب سے بڑے چیلنج کیا ہیں. 4 نیوٹریشن کے ہو سکتے ہیں، فوڈ سیکورٹی کا ہو سکتا ہے، فوڈ سیفٹی کا ہو سکتا ہے، کلائمیٹ کے چیلنجز ہمارے ہیں. اگر ہم پرائرٹائز کر لیں، میں نیوٹریشن سے ذرا سا باہر نکلتا ہوں چونکہ نیوٹریشن ملٹی سیکٹورل ہے اور کسی بھی سیکٹر کے اندر پرابلم آئے گا تو نیوٹریشن کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہوگی، اور اگر تمام سیکٹر کمپلیمنٹ نہیں کرتے تو نیوٹریشن امپروو نہیں ہوگی. تو نیوٹریشن ہی کو اگر ہم دیکھیں تو نیوٹریشن میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے پاس بچوں کو ڈائیورسیفائڈ فوڈ ڈائیورسٹی کا پرابلم ہے. مختلف جو غذائیں ہمیں کھانی چاہیے اس کھانے کا ٹرینڈ نہیں ہے، ایک ایشو. دوسرا، ہمارے بچوں کے اندر کہ ہمیں نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کے اندر لوگوں کو ہمیں انفارمیشن نہیں ہے کہ ہمیں پروٹینز کتنی کھانی ہے یا ہمیں کاربوہائیڈریٹس کا کتنا فریکوینسی رکھنی ہے. حتیٰ کہ اب تو یہاں تک ریسرچ آ چکی ہے کہ آپ نے جو فریکوینسی ہے جو آپ کی پرائرٹی ہے، کاربوہائیڈریٹس کب کھانے ہیں، پروٹینز کب کھانی ہے اور فیٹس کب کھانے ہیں. تو ہم لوگ چیزیں کھاتے ہیں، اگر آپ نے تھوڑا سا چینج کر لیں اس کی کمپوزیشن نمبر 1، اور دوسرا اس کی پرائرٹی کہ پہلے کون سی چیز کھانی ہے اور بعد میں، تو صرف اپنی جو اسکیم آف ایٹنگ یا کنزپشن کو چینج کرنے سے ہی ماحول چینج ہو سکتا ہے. تو مگر یہ چیز کیسے آئے گی؟ جب ہمارے پاس ریسرچ ہوگی کہ ہمیں کون کون سی چیزیں ہمارے ہاں اویلیبل ہیں. ابھی ہم نے بات کی افورڈیبلٹی کے اوپر کہ جب ہمارے پاس ریسرچ آ جائے گی کہ ہمارے کھانے کے لیے کون سے فروٹس بہتر ہیں، جب اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو ایونچولی پروڈکشن بھی بڑھے گی. جب پروڈکشن بڑھے گی تو مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی آئے گا. جب کمپٹیشن آئے گا دیٹ مین کہ پرائسز آٹومیٹکلی افورڈیبلٹی کی طرف جا رہی ہوں گی. تو یہ ایک پورا انوائرمنٹ ہے. تو ریسرچ نے دیکھیں کیسے کیسے گائیڈ کیا. ریسرچ نے آپ کی پرائسز کو گائیڈ کیا، ریسرچ نے آپ کی اویلیبلٹی کو گائیڈ کیا، ریسرچ نے آپ کی افورڈیبلٹی کو گائیڈ کیا، ریسرچ نے آپ کی ڈیزائر کو گائیڈ کیا. بہت بہت شکریہ.
باٹم لائن یہ نکلی جیسے کہ ایک ہم وہ کتاب پڑھا کرتے تھے, کتابوں کی سیریز تھی وہ ملتی تھی, وہ ٹائٹل اس کا مجھے بڑا فیسینیٹنگ لگتا تھا, اور ٹائٹل تھا اس کا انڈرسٹینڈ اینڈ کمیونیکیٹ. تو ریسرچ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں اور کمیونیکیٹ, اور اگر ہم اس کی تبلیغ کر سکیں, ایڈووکیسی کر سکیں, اور وہ ان چیزوں کی جو پہلے ہم سیکھ چکے ہیں, تو باقی کا کام جو مارکیٹ فینومینا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ سائڈ, اگر یہ سپلائی سائڈ سے یہ 2-3 چیزیں جائیں گی تو ڈیمانڈ سائڈ جو ہے وہ اس پہ کیٹر کرے گی. اور یہ ادارے جیسے گین ہے, یہ اور ادارے جو اس پہ کر رہے ہیں, آئی تھنک دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا نیشنل ہیلتھ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.